لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات میں باغ والوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے روگردانی کرتے ہوئے اپنے باغ کے پھلوں سے فقراء اور مساکین کو محروم کر دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خود ہی محروم اور نامراد فرما دیا اور ان کا باغ ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکا۔ اب اس کے بعد پھر اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کے لیے بشارت سنا رہے ہیں کہ دنیا کے باغات اور کھیتیاں تو عارضی ہیں اور فنا ہو جانے والی ہیں، ان کو حاصل کرنا ان کو اپنی ملکیت میں لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے،
بڑی بات تو وہ ہے جو ہم اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کو عطا کرنے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نعمت کے باغات میں رہیں گے اور ہر طرح کے انعامات سے انہیں نوازا جائے گا، ہمیشہ کی زندگی عافیت والی انہیں نصیب ہوگی۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ یہ پیغام دیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو، ایمان کی طرف رغبت ہو، اعمال صالحہ اختیار کرنے کا حوصلہ اور ارادہ ہو۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اہل مکہ اور ان کے سردار اس خام خیالی میں مبتلا تھے کہ آج کی دنیا میں اور اس موجودہ زندگی میں جو لوگ مال اور اسباب والے ہیں، سرمایہ دار ہیں، اگلی زندگی کے اندر بھی ان کو یہ سب چیزیں مزید اضافے کے ساتھ میسر آئیں گی۔ اس خام خیالی میں وہ مبتلا تھے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہم یہاں مال، اسباب، اولاد والے ہیں، اگر قیامت میں بھی ہمیں جانا ہوا تو وہاں بھی یہ سب چیزیں ہمیں ملیں گی۔ تو اس کا بہت ہی مسکت جواب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا، اور بہت ہی دل کو لگتا ہوا اور عقل اور ضابطے کے موافق یہ جواب ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرما بردار اور نافرمان دونوں ایک ہی کیٹیگری میں رکھ دیے جائیں؟ یہ تو دنیا کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ کسی آدمی کا ایک غلام اطاعت شعار ہو، فرما بردار ہو، اشاروں کو سمجھتا ہو، ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتا ہو، اور دوسرا غلام وہ ہو جو بات بات پر نافرمانی کرتا ہو، اذیت پہنچاتا ہو، بد زبان ہو، بد عمل ہو، تو اس آقا کی نظر میں جس طرح وہ دو غلام یکساں نہیں ہو سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے، اس کی نظر میں اس کی بات ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے اور ان کے مقابلے میں بے ایمان اور بد عمل دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو بالکل ہی فطرت اور عقل کے خلاف ہے یہ بات۔ اور پھر فرمایا بہت ہی زوردار انداز میں کہ یہ جو تم سمجھے بیٹھے ہو کہ ہمیں آخرت میں نعمتیں ملیں گی اور مال اور اسباب ملے گا، تمہارے اس سمجھنے کی آخر بنیاد کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی پیکٹ کر رکھا ہے؟ کوئی تحریر ہے تمہارے پاس جسے تم پڑھتے رہتے ہو اور یہ خام خیالی دل میں بٹھاتے رہتے ہو؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ آخرت میں جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل کر کے رہے گا؟ یا تم نے کوئی قسمیں لے رکھی ہیں کہ قیامت کے دن جو بھی تم ٹھہراؤ گے اور جو بھی تم مطالبہ کرو گے وہ تمہیں مل کر کے رہے گا؟ اگر تمہارا ایسا کوئی دعویٰ ہے تو اس بارے میں کوئی گارنٹی لینے والا ضامن لے کر کے آؤ، اسے پیش کرو،
تو نہ تمہارے پاس کوئی تحریری سند ہے، نہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، نہ تمہارا کوئی گارنٹی لینے والا ہے، نہ تمہارا کوئی ضامن ہے، تو خامخواہ شیخ چلی کا خواب دیکھ رہے ہو کہ انتقال کے بعد اور موت کے بعد ہم بھی بڑے عافیت میں رہیں گے، آرام میں رہیں گے، اور ہمیں بھی مال اور اسباب ملے گا۔ بھئی کیوں ملے گا؟ کس بنیاد پر ملے گا؟ تم نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے؟ کوئی بنیاد تو ہو۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے اور عقلی دلیل نہیں ہے، تو جو تم نے اپنے معبود گڑھ رکھے ہیں ان پہ تکیہ کر رکھا ہے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے اور تمہیں نعمتیں دلوائیں گے اور تمہاری بگڑی بنا دیں گے اور تمہیں مصیبت سے بچا لیں گے، تو اگر ان معبودوں پر تکیہ ہے تو ان کو سامنے لے کر کے آؤ۔ اگر تم سچے ہو، کوئی ان میں سے آ کر کے یہ دعویٰ کرے کہ جو تم نے سوچ رکھا ہے وہ صحیح ہے اور یہ تمہارے کچھ کام آ جائیں گے، انہی سے پوچھ لو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بیچارے کمزور ترین، بے جان اور جامد خیالی قسم کے معبود، وہ بھلا جو اپنے کو نہیں بچا سکتے، جو اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے، جو اپنے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہیں کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے نتیجہ سب باتوں کا یہ نکل کر کے آئے گا کہ یہ سب تمہارے ڈھکوسلے ہیں، جو تم یہ خیال پالے بیٹھے ہو کہ مرنے کے بعد تو بس تم ہی تم ہوگے اور وہی آن بان شان تمہاری رہے گی جو آج دنیا میں ہے۔ یہ بات چلنے والی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بلکہ ہوگا تو کیا ہوگا، اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اور اس بارے میں ایک خاص تجلی کا تذکرہ ہے جس کی تفسیر و تشریح سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد صحیح احادیث شریفہ میں فرمائی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان حشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، اربہ ارب خربہ خرب، جن میں مشرک بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، منافق بھی ہیں اور اہل ایمان بھی ہیں، سب ایک جگہ جمع ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اور اعلان یہ ہوگا کہ جو جس کی پوجا کرتا ہو وہ اپنے معبود کے پیچھے لگ لے۔ چنانچہ یہ جتنے بھی این قدر آ قدر معبودان ہیں جن کے سامنے آج لوگ سر جھکاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، منتیں چڑھاتے ہیں، ان سب کی صورتوں کو وہاں لایا جائے گا، اور جو جس کا پجاری ہے وہ آٹومیٹک اس کے ساتھ چپکتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ جتنے بھی معبود ہیں ان سب کو ان کے پجاریوں سمیت، ان کی عبادت کرنے والوں سمیت کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ قرآن پاک میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر،
یہ سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ہو کس ہوا میں، تو یہ تکیہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ تو ان کے تو خود ہی لالے پڑے ہوں گے، یہ تمہیں کہاں سے بچا لیں گے؟ تو اب وہ میدان مشرکین سے صاف ہو جائے گا، جتنے بھی مشرکین ہیں اور بے ایمان ہیں وہ سب کے سب اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو اہل کتاب میں سے کفار ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کے انتظار میں ہو، تم کیوں کھڑے ہو یہاں، تم گئے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، ہمیں پانی چاہیے۔ تو اشارہ کیا جائے گا کہ جاؤ ادھر پانی ہے۔ دور سے ایسا لگے گا کہ گویا پانی بہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہوگا، آگ ہوگی۔ یہ اس پانی پر پہنچیں گے اور سب کے سب آگ میں ڈال دیے جائیں گے، وہ سراب ہوگا۔ اس طرح سے یہ اہل کتاب کفار، ان سے بھی میدان صاف۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ پھر اب رہ جائیں گے مومن اور منافق، یہ رہ جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب چلے گئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو یہ جواب دیں گے کہ ہم تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ کیسے چلے جاتے؟ ہم تو اپنے رب کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد ایک تجلی ہوگی، لیکن وہ تجلی ایسی ہوگی کہ جس کو دیکھ کر اہل ایمان یہ فرمائیں گے کہ یہ تو مخلوق کی تجلی ہے، خالق کی نہیں ہے۔ اس کے اندر علامت مخلوقات کی پائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کی طرف سے اس تجلی کا انکار کرنا ہی مطلوب ہوگا۔ اور وہ اہل ایمان یہ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں بھی اس طرح کی ملمہ سازی کوئی اختیار نہیں کیا، تو آج کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے خالق حقیقی کے منتظر ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر ہوگی تجلی ساق، جس کا اس صورت میں تذکرہ ہے۔ ساق کے معنی اردو میں آتے ہیں پنڈلی کے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پنڈلی کا تذکرہ فرمایا، جیسے کہیں پر اپنے ہاتھ کا تذکرہ فرمایا، کہیں قدم کا تذکرہ ہے، لیکن ہمیں بغیر کسی تفصیل کے ایمان لانا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ تجلی ساق ہوگی، پنڈلی کی تجلی جسے کہا گیا، لیکن یہ کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی ہمیں معلوم نہیں۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ تجلی ہونے والی ہے، بس اتنا ایمان لانا یہ کافی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اس تجلی ساق کا اثر یہ ہوگا کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں سب بلا تکلف سجدے میں گر جائیں گے، اور جتنے منافقین ہیں ان کی کمر تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ وہیں یہ بات واضح ہو جائے گی کھل کر کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ اب تک تو مومن منافق سب یکجا تھے، اب ان کے اور ایمان والوں کے درمیان میں افتراق ہو جائے گا، جدائی ہو جائے گی، امتیاز ہو جائے گا۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا
کہ جب یہ تجلی ساق ہوگی اور سجدے کی طرف دعوت دی جائے گی تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، اور جو منافقین ہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں انہیں بلایا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کا سجدہ کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین کرو، تو وہ انکار کیا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت وہ صحیح سالم سجدہ کر سکتے تھے۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی اوقات بتلا دیں گے کہ دنیا میں جو تم نے کالے کرتوت کیے ہیں اب اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، اور یہ نہیں چلے گا اللہ کے دربار میں کہ اندھیر نگری چوپٹ راج، کیا ہر ایک کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جائے، فرما بردار نافرمان دونوں برابر درجے میں ہو۔ اگر کسی نے یہ سوچ رکھا ہے تو وہ یہ خیال اپنے دل سے پوری طرح نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہیں اور اعلیٰ درجے کے منصف ہیں، جس نے جیسا کیا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اچھا کیا ہے تو اچھا، برا کیا ہے تو برا۔ فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ہیں نعمت کے باغات، جن میں وہ داخل ہوں گے، عزت اور احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، ہر طرف سے سلامتی اور مرحبا کی آوازیں ہوں گی، ہمیشہ کے لیے وہ ان جنتوں میں جائیں گے، یہ نہیں کہ ٹہل ٹہلا کے واپس آ جائیں۔ فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم کر دیں گے فرما برداروں کو گنہگاروں کے برابر؟ یعنی کوئی یہ سوچتا ہو کہ وہاں سب کے ساتھ یکساں معاملہ ہوگا، یہ نہیں ہے۔ فرما بردار ہیں، ان کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا، اور گنہگار ہیں، انہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے یہ بات ٹھہراتے ہو کہ ہمیں بھی ملے گا آخرت میں؟ یہ بات جو تم نے سمجھ رکھی ہے، ٹھہرا رکھی ہے، تمہاری عقل ماری گئی، مت ماری گئی، کرتے کراتے کچھ نہیں، اور امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو؟ کوئی تمہارے پاس تحریر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کوئی تمہارے پاس کتاب نازل ہوئی ہوئی ہے، وحی آئی ہوئی ہے، اسے پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس کتاب میں تمہیں مل جاتا ہے جو تم پسند کر لو۔ کوئی ایسی کتاب ہے تو لاؤ، دکھاؤ لا کر۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے قیامت تک کے لیے پہنچنے والی قسمیں لے رکھی ہیں
کہ تم کو وہی ملے گا جو تم ٹھہراؤ گے. یعنی تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو لاؤ، یا کوئی معاہدہ ہم سے کر رکھا ہو قسمیں لے کر کے، اس بارے میں کوئی بات طے ہوئی ہو تو وہ پیش کرو. سَأَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ. اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کون سا ان میں اس کا ذمہ لیتا ہے. تحریر پیش کرنے کی ذمہ داری کوئی لے، اللہ سے قسمیں لے رکھی ہیں اس کی ذمہ داری لے. کوئی سامنے تو آئے ذرا نکل کر کے. یہ کیا کہ خود بخود بنا کے بیٹھ گئے اور من گھڑت باتیں جو ہیں لوگوں میں جاری کر دیں، عقیدے بٹھا لیے، اسی کو سوچتے رہتے ہو. ام لہم شرکاء، یا ان کے پاس اللہ کے ٹھہرائے ہوئے شریک ہیں، یعنی جنہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک مان رکھا ہے، ان پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں. فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. سو چاہیے کہ لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں، یعنی مقابلے پہ لے آئیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ایک بات چاہیں ان شریکوں سے وہ بات ٹلوا دے، اللہ کے فیصلے کے خلاف ان سے کوئی کام کر کے دکھلوا دے، تمہاری بگڑی بنا دے، تمہیں فائدہ پہنچوا دے. لے آؤ ان شرکا کو. کوئی آ سکے تو کسی کے اندر ہمت ہو. ظاہر ہے کہ نہ کوئی آئے گا نہ آ سکتا ہے، وہ تو بیچارے خود ہی کمزور اور ناتواں ہیں. فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون. جس دن کھولی جائے پنڈلی، یعنی تجلی ساق ہو، اور وہ بلائے جائیں سجدہ کرنے کو پھر نہ کر سکیں. حدیث میں آیا کہ یہ منافقین کے لیے ہے، لیکن جو منافقوں کے لیے ہے تو بدرجہ اولیٰ کافروں کے لیے بھی ہوگا. خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی پڑی ہوں گی اور ان پر ذلت چڑھی ہوئی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور انہیں بلایا جاتا تھا سجدہ کرنے کو، اور وہ تھے اچھے خاصے صحیح سالم، یعنی دنیا میں اچھے خاصے چاروں ہاتھ پیر چل رہے تھے، عقل و دماغ سب اپنی جگہ پر تھے. اس وقت ان سے کہا جاتا تھا کہ سجدہ کرو سجدہ کرو تو آنا کانی کرتے تھے. نماز بھی اگر پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ آ کر تو بیگار ٹالا کرتے تھے، دکھاوا کیا کرتے تھے. تو اس وقت تم نے اعراض کیا، انکار کیا اور ایمان نہیں لائے، سچے مومن نہیں بنے، اچھے اعمال نہیں کیے. اب نتیجہ بھگتو کہ اب چاہ کر کے بھی تم سجدہ نہیں کر پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسا کر دیں گے کہ تمہارے اندر قدرت ہی نہیں ہوگی کہ تم سجدہ کرو. لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ذلت سے دو چار نہ ہو، عزت اور عافیت اسے ملے، اللہ کی رحمت کا مستحق بنے، اسے دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر چلنا پڑے گا. اس کے بغیر کامیابی کی امید رکھنا محض فضول ہے، سراسر فضول ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائیں، عافیت نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا